کشمور سے اس نے پوچھا، میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں۔ ابھی تو بھائی سب کچھ یہ اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے۔ اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تم محبت نہیں کرتی، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دے۔ لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ۔ یوسف شیخ صاحب نے بھارت سے پوچھا ہے، میری عمر 28 سال ہے اور مجھے زنا کا خطرہ ہے، اور میری والدہ اور والد کو میری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اس لیے میرا ایک رشتہ ہے جو میری خالہ کی طرف سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خالو کی بیٹی نماز، روزہ اور قرآن پڑھنے والی ہے۔ دراصل خالہ اور خالو نے مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میرے چچا نے شادی سے سختی سے منع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خالو اور خالہ نے اسلام کا استعمال صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا ہے، تو کیا مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کی خالہ نے غیر مذہب کے شخص سے جب شادی کی ہے تو وہ شادی ہوئی نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی غیر مسلم سے اگر شادی کی ہے تو مسلم عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال اب بچی کا جہاں تک، ان کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اب ان کے والدین کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ان کی بیٹی سے بہرحال شادی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ دیندار بھی ہو تو جائز ہے اس۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام قبول کرنے دیں اور ان کا نکاح بھی پھر ان سے کہیں دوبارہ کریں، آپ تجدید نکاح کریں اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ بچی کی شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں، اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے۔ محمد حسین پشاور سے، میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئی کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے، ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کریں، کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً، یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے، اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے، جو مرضی کہہ رہی ہے، اس کو اگنور کریں آپ، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں، اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ، اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے۔ تو خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا، اس نے بھی تو کی ہیں، آپ نے گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا ہے گپے لگا کر۔ تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا، بھول جائیں اس گناہ کو، اور شادی کا آپشن تو ہر وقت آپ کے پاس، کرنی ہو تو کریں، باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کی، شادی کریں ڈائریکٹ، ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی، جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا۔ عثمان صاحب نے پوچھا ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی، پھر اس نے توبہ کر لی، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے۔ ماڈرن ٹائپ بھی تھی، پوری ماڈرن بھی نہیں تھی، اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ بہرحال اگر وہ نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں، نہیں ہے تو نہیں کریں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جب کہ وہ بیوہ بھی ہو؟
جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں تو دارالعلوم پرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ ہاں ہمیں دیکھیں کسی کی شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے، نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا، تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کی عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو، دیوبندی کہے، بریلوی کہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی، جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے جائے، یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس